اس شعر کے ساتھ جناب قاری زبیر بھوپالی کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم، اہلاً وسہلاً و مرحباً اس شعر کے ساتھ کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو، میں نے یہ کب کہا کہ میرا جام بھر دو، اور اتنی ترنم کا کیا کرو گے اے زبیر، کچھ تو پبلک کے نام کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، پہلی مرتبہ آپ کے دیار پربہار میں حاضری کا موقع ملا۔ سب سے زیادہ میں جس کا شکر گزار ہوں وہ ہیں بڑے بھائی جناب قاری سعید احمد صاحب ثاقبی۔ یقین جانیے جنہوں نے آپ کی اس بستی کا میں کہوں تو پورے ملک ہندوستان میں نام روشن کیا ہے۔ ملک ہندوستان کی ایک معروف اور عظیم دینی درسگاہ جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا کے یہ زندہ دل ثبوت ہے۔ ہمارے علاقے میں امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، وہیں ان سے ملاقات، وہیں تعارف ہوا اور قاری صاحب نے دعوت دی، بلکہ جیسا کہ قاری فہیم پیہانوی نے بتایا تھا شعبان ہی میں اس مشاعرے کی تاریخ ہو گئی اور بہت زیادہ میری مصروفیات تھیں، اس کے باوجود یہاں مجھے آنا پڑا۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سفر کی اتنی ساری پریشانیاں وہ قاری صاحب اور میں ہی جانتا ہوں، شاید کسی اور کا مشاعرہ ہوتا تو میں راستے سے ہی اپنے گھر لوٹ جاتا، لیکن ہر سال ان سے ملاقات کرنی ہے تو کس طرح ان کو میں اپنا چہرہ دکھاتا، اس لیے بہت مشقت کے ساتھ کل رات کو 9 بجے گھر سے چلا تھا اور سیدھا 9 بجے یہاں پر آیا ہوں اور یہاں اسٹیج پر آیا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، مجھے تھوڑی سی محبتیں آپ حضرات اگر دے دیں گے تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سنیں گے انشاءاللہ آپ حضرات؟ بہت شکریہ۔ میں سب اسی طرح انتظامیہ کمیٹی میں ڈاکٹر فاروق صاحب، ارشاد سیٹ صاحب، ریاض الدین ببو بھائی، شمیم بھائی میڈیکل اسٹور والے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات اتنی اچھی طرح بیٹھے ہیں، جیسا کہ یہاں کے سلسلے میں قاری سعید صاحب نے بتایا مدرسہ عربیہ انوار الاسلام مہوا بسم اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں ایک مطلع ایک شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد ایک دو کلام پیش کر کے بس میں اجازت چاہوں گا، سماعت کریں۔ بیمار واہ زندگی ہے کیا کہنے، دوا مانگ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، کہ بیمار زندگی بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے۔ ارے یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ تمامی شعراء اکرام جتنے بھی موجود ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں بطور خاص، آپ حضرات نے بیداری کا ثبوت دیا، بہت شکریہ۔ بیمار زندگی یہ دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ نعمت اللہ بھائی آپ نے ماں کے حوالے سے اپنی نظامت میں بہت اشعار سنائے، یہ شعر میرے بطور خاص سماعت کرنے عطا کیجئے ارشاد، کہ ممکن ہی نہیں حادثہ ہو کوئی سفر میں، کیا کہہ رہے ہیں، ہاں میرے سفر میں ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں حادثہ ہو کوئی سفر میں، کیوں؟
ارے ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ بہت اچھے بھائی، ایک مطلب دو شعروں پر خاص سماعت کر لیں، اس کے بعد بس ایک کلام پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ارشاد عالی۔ خوف ہوگا نہ ہم کو دنیا کا، خوف ہوگا، خوف ہوگا نہ ہم کو دنیا کا، نہ یہ رسوائی نہ بدنامی نہ ذلت ہوگی۔ قاری سعید صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا بطور خاص۔ خوف ہوگا نہ ہم کو دنیا کا، نہ یہ رسوائی نہ بدنامی نہ ذلت ہوگی، کہ خوف ہوگا نہ ہم کو دنیا کا، نہ یہ رسوائی نہ بدنامی نہ ذلت ہوگی۔ ارے ہم اگر دین پہ رہیں قائم، ہم اگر دین پہ رہیں قائم، تو پوری دنیا پہ ہماری ہی حکومت ہوگی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم اگر دین پہ رہیں قائم، پوری دنیا پہ ہماری ہی حکومت ہوگی۔ میدان محشر کا منظر ذہن میں رکھیں اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ارشاد عالی۔ کہ نفسی نفسی کہوگا جب عالم، اللہ اکبر۔ نفسی نفسی کہوگا جب عالم، جب سوانے زب محشر میں وہ سورج ہوگا، نفسی نفسی کہوگا جب عالم، جب سوانے زب محشر میں وہ سورج ہوگا، تو اپنے آقا بچائیں گے ہم کو، اپنے آقا بچائیں گے ہم کو، کالی کملی کی حفاظت میں یہ امت ہوگی، اپنے آقا بچائیں گے ہم کو، کالی کملی کی حفاظت میں یہ امت ہوگی۔ ہم اگر دین پر رہیں قائم، پوری دنیا پہ ہماری ہی حکومت ہوگی۔
کلام کو یہیں روکتا ہوں، ایک مطلب 2-3 شعر ایک کلام کو پیش کر دیتا ہوں جو کلام میری پہچان بنا ہے، اس کی پیش کر کے بس 2-3 منٹ میں اجازت چاہتا ہوں. سماعت ارشاد عالی. جس نے دیکھا ایک نظر، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، جس نے اور پوچھا ہل اور بولہب اپنی انا میں مٹ گئے، پوچھا ہل اور بولہب اپنی انا میں مٹ گئے، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر گزشتہ سال ہمارے ملک ہندوستان نے چاند پر اپنا پرچم لہرایا. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں لیکن اصل تاریخ کیا ہے میں ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت کر لیں. ارشاد عالی. ہو گیا وہ ہو گیا شیدا میرے سرکار کا، کہ چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا، کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار